رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام بہار رمضان ایک بار پھر لیے حاضر ہوئے ہیں، اور روزے کی حالت میں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تھوڑا بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پیاس بھی لگ رہی ہوگی، اور دوپہر کے وقت میں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھوک پیاس کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے، اور روزے کی تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض روایت میں یہ بھی آیا کہ جو اجزی کی جگہ اجزا پڑھا گیا، وانا اجزا بہ، اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یعنی جس نے روزہ رکھا اس کو اللہ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، اس کی بڑی برکت نصیب ہوں گی۔ ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ٹاپک پہ گفتگو ہوگی، اور بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ جی عمران بھائی کوئی کلام سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ نور خدا
خاتم ہو جہاں پر کا حشر میں بھرم رکھنا رسوائی زمانہ ہو دامن میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے چاند ستاروں نے چہرے سے سیاہ پائی ان چاند ستاروں نے اس درد سے شفا پائی دکھ درد کے ماموں نے ہر دکھ کی دوا دینا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. کاش اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو، جان لبوں پر ہو اور دنیا سے واپسی کا ہمارا سفر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایک کاش کہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور نبی پاک کے جلووں میں ہماری روح قبض ہو، اور ایک کاش کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو جائے. ناظرین، یقیناً وہ وقت کہ جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے بڑا ہی کٹھن وقت ہوا کرتا ہے. اللہ جس پر اپنا فضل فرما دے، کرم فرما دے، ورنہ یقیناً ایک بڑا ہی یہ خطرناک معاملہ ہوا کرتا ہے، اور اس وقت کی تکلیف کو آدمی جو ہے اگر مردہ بیان کر سکے تو یہ ہمیں پتہ ہو سکتی ہے کہ واقعی وہ کیا تکلیف ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ معاملہ ہم سے مخفی رکھا گیا ہے تو ایک کاش کہ وہ وقت آئے اس سے پہلے ہم کچھ تیاری کریں اور اپنے اعمال کو ایسا کر لیں، کچھ ایسی تیاری کر جائیں. اللہ کرے کہ وہ وقت آئے تو آسانی کے ساتھ ہماری روح قبض ہو، اور ایک کاش کہ نبی پاک کے جلووں میں ہماری موت ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے. اللہ نصیب فرمائے. تو ناظرین، یقیناً وہ معاملہ ہے. پھر اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ قبر کا ہے. مسلمان ہے تو مسلمان کو قبر کے اندر بھی جانا ہے، اور قبر کے اندر جائیں گے تو وہاں کے جو معاملات ہیں، اب قبر ہماری کیسی ہوگی. اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو قبر انشاءاللہ گل گلزار ہوگی، رب کی رضا حاصل ہوگی تو قبر انشاءاللہ جنت کا باغ بنے گی. اور خدا نخواستہ رب تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، ناظرین یقین مانیے کہ ہماری قبر جہنم کا گڑھا بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ نصیب فرمائے کہ ہم اچھے اعمال کریں، نیک کام کریں، اور جنت میں داخل ہمارا نصیب ہو انشاءاللہ الرحمن. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے کچھ ملتا جلتا ہے، اور ٹاپک کا نام ہے قبر کیسی ہوگی. جی ہاں، تو قبر ہماری کیسی ہوگی ہمیں کیا پتہ، ہماری قبر گل گلزار ہوگی یا جہنم کا خدا نخواستہ گڑھا ہوگی. میں چاہوں گا کہ اکرم بھائی اس پہ کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہماری قبر کیسی ہوگی. کیا فرماتے ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعی علی بھائی، آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور بڑا ہی سنسر ٹاپک ہے. قبر کیسی ہوگی. اللہ کی رحمت سے ہم مسلمان ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی. الحمدللہ. اور گراؤنڈ ریئلٹی کو ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ بندہ مثال کے طور پر وہ مطالعہ نہ کرے، قرآن و حدیث کی معلومات اسے نہ ہو، پھر بھی ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور مرنا ہے، قبر میں جانا ہے. تو قبر کے متعلق معلومات رکھنا اور اس کی تیاری کرنا یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے.
میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں قبر کے حوالے سے، قبر کیسی ہوگی۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ فرمایا کہ قبر یا تو یہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب بندہ یہ غور کرے، اصل ظاہر ہے کہ ہم قبر کیسی ہوگی ہم جاتے ہیں دفناتے ہیں اپنے ہاتھ سے قبر کے اندر اتارتے ہیں، کیا لگتا ہے قبر کیسی ہوگی؟ کوئی بہت بڑا عالیشان محل ہے، ایک چھوٹا سا 2 گز کا گڑھا، صحیح۔ اور اس کے اندر ہمیں اترنا ہے، جا کر سوالات ہوں گے ہم سے، سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنتی باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگی۔ ہم اپنے اعمال پر غور کریں ذرا، قبر کے اندر تاریکی ہوگی نا، قبر کے اندر یہ بھی ہوگا، قبر خود کہتی ہے کہ جو ہے نا وہ جو بھی میرے اندر آتا ہے میں اس کو دباتی ہوں، اللہ۔ قبر دباتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اس کا دبانا یعنی قبر کا دبانا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بچھڑا ہوا بچہ، اکلوتا بچہ، وہ جب ماں کے پاس آئے اور ماں اس کو دبا لے تو اس دبانے کا جو مزہ ہوتا ہے کچھ کو وہ مزہ محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنے پیارے ناظرین سے عرض کروں گا کہ میرے پیارے ناظرین جب قبر میں جانا ہی ہے نا تو قبر کے متعلق تیاری کرنا ہم شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو دوزخ کے گڑھوں میں سے جو گڑھا بنانے والے اسباب اور کام ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، اور جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے جو کام ہیں ان کاموں پر ہم سختی سے عمل کریں۔ گراؤنڈ ریئلٹی ہم دیکھیں نا، گراؤنڈ ریئلٹی کی لوگ بات کرتے ہیں بھائی یار اس کو چھوڑو، کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگ نہیں مر رہے، کیا ہم اپنے ہاتھوں سے جنازے نہیں اتار رہے، کیا اوپر سے مٹی نہیں ڈال رہے، کیا ہم فاتحہ پڑھ کر نہیں آ جاتے؟ یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اور یہ پتہ نہیں ہوتا یہ کب ہو جائے، کب قبر میں اترنا پڑ جائے نا۔ تو قبر کی ہم کب تیاری کریں گے؟ جب اتر جائیں گے تو پھر کوئی موقع ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ تو قبر ہماری اچھی ہونی چاہیے۔ اصل میں ظاہر ہے کہ ہم کہیں اور شفٹ بھی ہوتے ہیں نا علی بھائی، کسی مکان کے اندر شفٹ ہو تو جانے سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں، اچھی تیاری کر لیتے ہیں کہ وہاں پر تمام سامان مہیا ہونا چاہیے۔ قبر کے متعلق آتا ہے، شرح الصدور میں ہے، امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر بندے کو ہر وہ چیز ڈرانے کے لیے آ جاتی ہے کہ جس سے وہ دنیا کے اندر ڈرا کرتا تھا اور اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اب بندہ اللہ سے نہ ڈرے، گناہ کرتا چلا جائے، اور اس کو جب اس کے سامنے سانپ کا تذکرہ ہو، اس کے سامنے بچھو کا تذکرہ ہو تو ڈرے، وہ جلتی ہوئی آگ سے ڈر لگے اس کو، وہ دھوئیں سے ڈرے، وہ جناب علی کے وہ مطلب ہر ایک کیڑے سے، چھوٹی سی چیونٹی اگر کپڑے کے اندر گھس جائے تو وہ بلبلا جائے، مچھر کاٹ لے تو اس کو نیند نہ آئے، اندھیرے میں اس کو نیند نہ آئے، بجلی چلی جائے تو بندہ پریشان ہو جائے۔ قبر کے اندر کیسے گزارے گا؟ اللہ اکبر۔ کاش 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 ہم سمجھنے والے بنے، اور جو گراؤنڈ ریئلٹی اسی سے ہم سبق حاصل کریں، قبر کی تیاری کر لیں، قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنانے والے کام کریں۔ اللہ کرے قبر ہماری جنتی باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ ہاں یقیناً ناظرین، یہ تو کنفرم ہے کہ قبر کیسی ہوگی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ ہم میں سے کس کی قبر گل گلزار ہوگی، جنت کا باغ ہوگی، اور کس کی قبر اللہ نہ کرے کہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو یقیناً یہ سب کچھ ہوگا۔ روایتوں میں اس طرح کے کئی مضامین ملتے ہیں، کئی احادیث ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اقوال اگر دیکھیں، صحابہ کرام کے حوالے سے ملتا ہے کہ قبر کے پاس بیٹھتے تو رویا کرتے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ نے قبر کی تیاری کے حوالے سے اپنے امتیوں کو، اپنے غلاموں کو ترغیب دلائی کہ قبر کی تیاری کرو، قبر کے لیے اس طرح کے اعمال کرو، قبر میں جو عذابات ہونے ہیں اس سے کس طرح بچنا ہے، وہ کون کون سے اعمال ہیں ہمیں کرنے چاہیے۔ تو یہ ظاہر بات ہے کہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ مزید اس پر ہم کنٹینیو کریں۔ عطا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عطا صاحب کیا فرمائیں گے؟ کچھ روایتیں اگر ناظرین کو بیان ہو جائیں کہ قبر کے حوالے سے، تاکہ پتہ چلے۔ اب یقیناً دیکھیں نا ناظرین، ایسا ہے کہ لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں اور مرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے موت کہ اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہر ایک مانتا ہے کہ واقعی موت برحق ہے، موت آنی ہے اور سب کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن مرنا تو ہے، تیاری کیا ہے اس کی؟ تو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں یقین جانیں وہ اسلامی بھائی، وہ افراد جو اپنے وقت کو اچھے انداز سے گزارتے ہیں اور روزے کو کما حقہ ادا کرتے ہیں۔ روزہ صرف
کھانے پینے اور مخصوص چیز سے رکنے کا نام نہیں ہے. صحیح. یہ بھی روزہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آنکھیں اگر بد نگاہی سے محفوظ نہیں ہیں، روزے میں آپ کی زبان جھوٹ غیبت سے محفوظ نہیں ہے، روزے کی حالت میں آپ کے اعضائے جسمانیہ یہ اگر جہنم میں لے جانے والے کاموں سے محفوظ نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ کس کام کا؟ اللہ اکبر. بلکہ حدیث پاک میں تو اس طرح کا مضمون ملتا ہے کہ جو ان سب باتوں کو نہ چھوڑے، یعنی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ پاک کو اس کے پیاسے اور بھوکے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. اللہ اکبر. تو ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے، یقین جانیے یہ مہینہ آپ کی قبر کی تیاری کے لیے اور آپ کو پرفیکٹ بنانے کے لیے عطا کیا گیا، اس لیے کہ روزے کا مقصد یہی ہے کہ روزہ رکھنے والا اور اس مہینے کو پانے والا یہ متقی بن جائے اور تقوی شعار بن جائے. علی بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں، امام المتقین ہیں، لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ مٹی بھیگ گئی. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا اس کے لیے تیاری کرو. علی بھائی جو مصطفیٰ جن کی خاطر سب کچھ تخلیق کیا گیا ہو، جن کی شفاعت کے ذریعے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، جن کی ایک اشارے سے اللہ پاک کی رحمت سے نہ جانے کتنے گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخلہ دیا جائے گا، وہ مصطفیٰ کریم کس قدر اپنے رب سے خوف کرتے ہیں اور قبر کے تعلق سے کس قدر حساس ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں اس کی تیاری کرو، اور صرف فرما ہی نہیں رہے بلکہ پریکٹیکلی اس کو دکھا رہے ہیں. اتنی دیر تک آپ روتے رہے کہ وہاں کی مٹی بھیگ گئی جس جگہ آپ تشریف فرماتے ہیں. اور علی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مردہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ آنے والوں کی آوازیں سنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ قبر میں جانے کے بعد سنتا نہیں ہے، ہاں بولنے کی طاقت اس سے سلب کر لی جاتی ہے، لیکن وہ ساتھ میں آنے والوں کی آواز بھی سنتا ہے. ہاں اس سے قبر بھی بات کرتی ہے، اور قبر بات کرتے ہوئے اسے کہتی ہے تو ہلاک ہو، کیا تجھے میری تنگی کا، میری بدبو کا، میری ہولناکی کا، میرے کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں تھا؟ کیا تو نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تھی؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو بے پناہ روتے. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کے سامنے تذکرہ دوزخ ہو، جنت ہو، تو ہم نے آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا ہے یا قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کون عثمان ہیں؟ یہ تو وہ ہیں جن سے آقا کریم نے فرمایا تھا عثمان فی الجنہ. سبحان اللہ. یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں قطعی طور پر آقا کریم نے جنت میں جانے کی بشارت عطا کی. خود فرمایا عثمان فی الجنہ، اور پھر خوف دے کے فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں سے بندہ آسانی سے گزر گیا تو پھر سارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر یہاں معاملہ بہت نازک ہے، یہاں اگر اس امتحان کو پاس نہیں کر پایا تو پھر آخرت کی ساری منزلیں بہت مشکل ہو جاتی. اور یہ کہہ کر کے آپ رونے لگے. ایف جی این کے ناظرین، کبھی رات ہوا کرے نا، تنہائیاں ہوں اور آپ سونے کے لیے بستر پر لیٹ چکے ہوں، اس وقت سوچیں ذرا، قبر کی ہولناکی کے بارے میں سوچیں، قبر کی تنگی کے بارے میں سوچیں، قبر کے اندر جو جو احساسات ہوں گے ان کے بارے میں سوچیں، اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اگر آج ہی اس دنیا سے جانا ہو گیا اور قبر مسکن بن گئی تو میں نے زندگی میں یا آج کے دن میں نے کیسے وہ اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں نور کے اجالے ہوں گے، اور وہ کون سے عمل ہیں جو قبر میں میرے لیے رسوائی کا، قبر کی تنگی کا، قبر کی بدبو کا سبب بن جائیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، علماء فرماتے ہیں یہ اٹھنے والے جنازے خاموش مبلغ ہوا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ
کل ہم بھی وہیں تھے جہاں آج تم ہو، اور کل تم وہیں ہوگے جہاں آج ہم ہیں۔ اس لیے ہمیں دیکھ کر کے ان کی تیاری کر لو۔ افسوس ہمیں تو وقت نہ ملا، افسوس ہم تو اپنے آپ کو سنوار نہ پائے، لیکن یہ ہمارے جنازے تمہیں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سنوارو اور قبر کی تیاری کرو۔ علی بھائی، رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں کوشش کریں خوف خدا سے رونا بھی سیکھیں، قبر کی ہولناکی سے رونا بھی سیکھیں، اور اپنے آپ کو ایسا پیوریفائی کر لیں، ایسا پیوریفائی کر لیں کہ اس کی برکتیں قبر میں اجالے لے کر کے آ جائیں۔ اللہ نصیب کرے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ جو اٹھتے جنازے ہیں، یقیناً عطا صاحب نے صحیح کہا کہ یہ ہمارے لیے مبلغ ہیں، اور بڑا پیارا شعر کسی نے کہا ہے نا، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ یقیناً جو ہم جس کو قبرستان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، جس کو دفنا رہے ہیں، وہ گویا ہمیں پکار پکار کر زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں، تم مجھے دفنا رہے ہو، مجھے کفنا رہے ہو، میری نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، مجھ پر مٹی ڈال رہے ہو، فاتحہ پڑھ رہے ہو، اذان دے رہے ہو، یقیناً یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونا ہے۔ اور صحیح بات ہے اکرم بھائی نے جو کہا کہ یہ مطلب یہ حقیقت ہے، کوئی مطلب یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ایسا ہونا ہے۔ تو ایک کاش کہ ہم اس کی تیاری کریں اور اس امتحان کی تیاری کریں، اور اللہ کرے کہ اس امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ بھی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں اور قبر کی تیاری کا اپنا ذہن بنائیں انشاءاللہ۔ مزید آئیے بڑھتے ہیں ناظرین اپنے کچھ سیگمنٹس کی طرف۔ الحمدللہ ہم نے بہار رمضان اس پروگرام میں آپ کے لیے کچھ جو ہے سیگمنٹ بھی رکھے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی بھی رہے۔ انشاءاللہ مزید ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ایک سیگمنٹ ہوگا اس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم دو ٹیم بنا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک ٹیم ہماری عطا المصطفیٰ صاحب عمران بھائی کی ٹیم رہے گی، اور ایک ٹیم انشاءاللہ ہمارے اکرم بھائی اور ہمارے ریاض بھائی کی رہے گی۔ اس میں ہم کریں گے یہ کہ دونوں ٹیموں کو ہم پہلے ایک شعر دیں گے، یعنی ٹیم، اس کا نام ہے ٹیم مکی مثال کے طور پر، اور یہ ٹیم مدنی۔ ان کو میں ایک شعر دوں گا، اس شعر کے آخر میں جو حرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اردو کی الفابیٹس کے اعتبار سے نون آ گیا، صاد آ گیا، با آ گیا، جو بھی آ گیا، تو اس سے ان کو شعر سنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جو سنایا ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو شعر آئے گا، اس شعر کے آخر میں جو حرف آئے یہ سنائیں گے، پھر اسی طرح یہ سنائیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے دونوں کو 5 شعر سنانے ہیں، اور جو اگر بیچ میں رک گیا، نہیں سنا پایا، تو وہ ہار جائے گا، اگلی ٹیم جیت جائے گی۔ دیکھتے ہیں کون پڑھتا ہے۔ چلیے میں شعر انشاءاللہ پڑھتا ہوں۔ یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، یہ چشتی سہر وردی نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث۔ سے ٹیم مکی، ٹیم مکی۔ تھوڑا ہارڈ ہو گیا لگتا ہے، تو سوچ کر دیا تھا آپ نے۔ سا سے ہے، چلو ایک لفظ سنا دو آپ کو، ثابت۔ ثابت ہوا جملہ، کیا بات ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض۔ طرح سے سنا دینا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض۔ دیجیے مائک دے دیجیے۔ عطا صاحب سنائیں گے انشاءاللہ جی۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آخر کار ٹیم مکی نے شعر سنا ہی دیا، کیا بات ہے۔ تاجور کی ہے یہ سے ٹیم مدنی۔ یا الہی، یا الہی رحم فرمائے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ٹیم مدنی نے بھی اپنا شعر سنا دیا. ساتھ ہو، واو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. سنتا ہی نہیں لگی، سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آخر میں آیا الف. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زمزم جگر دکھلائیں گے. آئیں گے یا یا صاحب الجمال و یا سید البشر سبحان من اللہ. وجهك المنیر لقد نور القمر. سبحان. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر. قمر رے آیا. راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے باتیں بھی مدینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی. جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی نہیں، پھر یہ آ گیا. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں. واو آیا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا. ہمیں بھی مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے ہم ہے خدا، تجھے ہم ہے خدا. الف سے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا، جو
کیا بات ہے، یہ آیا آخر میں، ماشاء اللہ. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلایا کہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ویسے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جگہ میں. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جگہ میں. دعوت اسلام میں تیری چلے تو اب یہ لیں گے، واو لیں گے، یہ بھی ہے مسئلہ. اصل شعر تو واو ہے نا لاسٹ میں. واو واہ بھی کیا ہے. عزیز و کرم ہے. اچھا یہ آخری رہے گا نا. ویسے 5 ہو چکے ہیں اشعار، لیکن یہ ماشاء اللہ چھٹا ہو گیا ماشاء اللہ، چھٹی شیپ کی نسبت سے. جی وہ سرور رشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے. وہ سرور رشور رسالت جو عرش پر جلوہ ہوئے تھے. نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا یہ سیگمنٹ پورا ہوا جس کا نام تھا اشعار کی تکرار. ماشاءاللہ دونوں ٹیموں نے بہت زبردست بغیر تیاری کے، اب یہ نہیں کہیں گے تیاری کی اچھی، کیونکہ ماشاءاللہ بغیر تیاری کی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ سیگمنٹ ہونا بھی ہے کیا، لیکن ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اللہ اور برکت ہے آپ کو دونوں ٹیموں کو عطا فرمائے. اچھا اب ہمارے ہے ایک اور زبردست سیگمنٹ، چلیے اس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. اب دیکھتے ہیں کون سمجھاتا ہے، کون سمجھا پاتا ہے یا اس میں نہیں ہم پاتا. آپ سے سوال کریں گے علی بھائی انشاءاللہ. اچھا اللہ اکبر، یہ تو آزمائش ہو جائے گی ہمارے لیے. چلیے یہ پہلے عطا صاحب سے لیتے ہیں. اگر سمجھانا ہوگا آپ دونوں میں سے کسی کو بھی، دونوں کو اختیار ہے، ٹھیک ہے. اشارہ کریں گے. آپ دونوں اشارہ کر سکتے ہیں، ایک کے اشارے سے نہیں سمجھے دوسرا اشارہ ہاں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، بس ٹیم بنا دی نا آپ نے. ٹھیک ہے. بول زبان سے نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے عطا صاحب جی. آپ کے ذہن میں کوئی اشارہ آ رہا ہے؟ دونوں لفظ ایسے ہیں جن کو اشارے میں کیسے بیان کرتے. سمجھ میں آیا؟ گھر کا اشارہ ہے، کچھ پردہ، پردے کا اشارہ. دیکھو اسٹوڈیو یا پھر رمضان ٹھیک ہے صحیح ہے، رمضان تک پہنچ گئے. رمضان. رمضان یہی اشارہ ہے، ہاں رمضان اشارہ ہے. صرف رمضان پورا. نہیں ایک ورڈ اس میں اچھا رمضان اور ہے. ہے، ایک ماشاءاللہ. word ٹھیک ہے کرنا. چلے پورا بھی. چلے پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے، انشاءاللہ، ٹھیک ہے. پہنچ جائیں گے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. رمضان کی بہار ہے. آمد رمضان، آمد رمضان. اسی سے ملائیے کچھ. انوار، رمضان کی بہار ہے، رحمت رمضان یا پھر فیضان رمضان. فیضان کیا رمضان. بات ہے ماشاءاللہ. فیضان رمضان زبردست ماشاءاللہ. پہنچ گئے ہمارے ٹیم مدنی والے، بہت زبردست اشارہ کیا، کرنے کی کوشش کی جیسا بھی ہو سکا. مدینہ مدینہ اللہ برکت دے. یہ کتاب کا نام بھی ہے ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے عطا صاحب نے اس کا آپ کو تعارف پیش کیا تھا. اس میں رمضان کے حوالے سے بہت ساری الحمدللہ معلومات ہیں، تو ابھی اس کتاب کو بھی آپ حاصل کریں، اس کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ. ایک اور ہم اشارہ لیں گے اب ہمارے ٹیم مدنی سے، اور بتانا ہوگا سمجھ کر کے ٹیم مکی کو. جی چلیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے.
جی دے ناظرین بھی، اچھا ناظرین بھی کوشش کریں سمجھنے کی یہ جو اشارے کریں گے کیا ہے واقعی، سب کا امتحان ہے. جی تھوڑا سا ہارڈ ہے یہ ماشاء اللہ الکریم. یہ اچھی بات ہے کہ آپ جو بھی پوچھتے ہیں وہ کسی نہ کسی رسالے یا کتاب کا نام ہوتا آپ نے یہ تو کر دیا. یہ تو ہے. ایسے ہی ہوتا ہے مطلب ظاہر ہے. نہیں اور بھی چیز ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ. اچھا چلیے خیر. چلے کوئی نہیں. اب ہم لے کر آتے ہیں انشاءاللہ. یہ بھی اشارہ ہو غور کرنے کا، کوئی اشارہ ہے کہ یہ بھی نہیں اچھا نہیں سوچ رہے ہیں تو کوئی یہ بھی اشارے میں داخل ہو. جی موتی قریب پہنچ گئے آپ. اور ہیرے اب پہنچ گئے. انمول ہیرا. کیا بات ہے سبحان اللہ. اللہ اکبر. عطا صاحب بہت جلدی پہنچ گئے. ماشاء اللہ. کیا بات ہے. انمول ہیرے یہ بھی رسالہ ہے امیر سنت کا، بہت پیارا بہت پرانا رسالہ ہے، بہت زبردست. انمول کا اشارہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. کیا بات ہے. اللہ برکت دے ماشاءاللہ. تو دونوں ٹیم ماشاءاللہ پہنچ گئی ہیں اور مدینہ واپسی کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. لیکن جو الفاظ لکھے ہیں مجھے سب پتہ ہے، وہ تو آپ کون سا کریں گے. یہ سوچ لیتے ہیں مطلب ضروری تھوڑی ہے اس میں سے الفاظ میں سے کرے، الگ سے کچھ سوچ لیں گے. رسول میں ہوتا ہے. نہیں آپ میں ان کو بتا دیتا ہوں پھر آپ کو اشارہ کر دیں گے ویسے ہی. صحیح ہے. اچھا ایسا. چلیے ان کو بتا دیجیے. نہیں پڑے گا اشارہ. اکرم بھائی چلو میں بتا دیتا ہوں آپ چلیں آپ بتا دوں. مجھ تک تو آواز آ گئی، ہو سکتا ہے ان تک بھی پہنچ نہیں گئی ہو. مجھ تک آواز نہیں آئی. چلو کمزور سا آدمی ہوں اور آپ تو ماشاءاللہ آپ ہیں، پھر آپ بڑے ہیں ہمارے سب. جی قبر. کیا بات ہے. قبر ایک دن مرنا ہے. اندھیری قبر، قبر کا امتحان، قبر کی پہلی رات. کیا بات ہے. فرسٹ پہلی رات. کیا بات ہے ماشاء اللہ. نہیں پہنچ گئے مطلب میں ہی بتا سکتا ہوں. کیا بات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی ناظرین تو یہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا بہت زبردست ماشاء اللہ ہم نے یہ مکمل کیا. اچھا ایک ہم کسوٹی کریں گے، ایک کسوٹی کر لیتے ہیں نعت پاک کی. نعت پاک کی کسوٹی کریں گے ہمارے نعت خانوں سے. ٹھیک ہے. نعت خانوں میں سے کوئی بھی ایک آپ میں سے کوئی ایک اپنے ذہن میں رکھ لے کوئی کلام. چلیں ریاض میں سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ریاض بھی اپنے ذہن میں ایک کلام سوچیں گے جی اور ہمیں 7 سوال انشاءاللہ 7 سوال کر کے ان تک پہنچنا ہے. ان کے ذہن میں کوئی ایک کلام انہوں نے سوچ رکھا ہے، وہ کون سا کلام ہے، کس کا کلام ہے، وہ کلام کیا ہے، ہمیں پہنچنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پوچھنا ہم سب کو پوچھنا ہے. سب سوال کر سکتے ہیں. اچھا چلیے ایک ایک کر کے سوال کریں گے. ہاں جی آپ نے جن کا کلام سوچا ہے تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت یا کے خلفاء میں سے ہے؟ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. چلیے نعت کلیکشن میں سے کسی بھی کوئی کلام ہے؟ نعت کلیکشن مطلب ناظرین کے لیے کچھ ایپ ہے نا نعت کلیکشن. نعت کلیکشن اس میں کچھ کتابیں ہیں تقریباً. جی جی اس میں سے ہے مطلب. جی جی اس میں سے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. کیا جو آپ نے سوچا ہے وہ امیر اہل سنت نعم. مدذ اللہ علیہ کی کتاب سے تعلق ماشاء اللہ. یعنی اب تو محدود ہو گئے، اب تو کلام اسی میں سے ہے. میں کروں سوال، کیا وہ مدینہ پاک کے حوالے سے کچھ اس میں ہے کلام؟ نہیں کیا وہ رمضان کے حوالے سے ہے؟ نہیں نہیں. 5 سوال ہو گئے. کیا وہ قبر سے تعلق رکھتا ہے؟ جی. کیا بات ہے. قبر کا موضوع بھی ہے مطلب ریاض میں نے سوچا ہے زبردست طریقے سے. 6واں سوال ہے، آخری سوال ہے ابھی. نہیں 7 سوال کرنے نا. 7 سوال کرنے، 6 ہو گئے نا. اچھے ہو گئے. اب 7واں سوال کون کریں گے؟ تو عمران بھائی کریں گے. قبر روزانہ کرتی ہے پکار نہیں اس کلام سے. اللہ اکبر. عمران بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو بھی سوچا ہے کیا وہ اس طرح دعائیں سے اشعار ہے. دعا یا اشارہ دے دیا ہے. ویسے سوالات تو پورے ہو گئے ہیں 7. اب نام بتا دینا چاہیے. کیوں؟ جی 10 مکمل کر لیتے ہیں. 10 کر لیتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ انہوں نے اور شفقت کر دی. 8 سوال ہو گئے، 7 ہو گئے. 8واں سوال قبر سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو یہاں تک پہنچ چکے ہم. اچھا قبر میں گرنا محمد کے نظارے ہوں گے، وہ کون سا کلام ہے؟ یہ مسلم کا نہیں ہے نا. کب گناہوں سے کنارہ، یہ کلام ہے. جی. کیا بات ہے. اللہ سبحان اللہ. ایک شعر سنا بھی دیں اس کا. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا
کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ٹاپک ہمارا چل رہا تھا اور درمیان میں ہم نے کچھ سیگمنٹ بھی لیے تاکہ آپ کی دلچسپی برقرار رہے۔ ٹاپک تھا قبر کیسی ہوگی۔ قبر کے حوالے سے بہت ساری آپ نے کچھ روایتیں بھی ماشاءاللہ سنی ہیں، اور قبر کیسی ہو اس پر کچھ کلام بھی سنا۔ میں چاہوں گا کہ مزید اگر کنٹینیو کریں عطا صاحب تھوڑا سا مزید۔ علی بھائی، قبر بھی انسان کو روزانہ پکارتی ہے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے۔ کیا ندا کرتی ہے؟ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے حالانکہ میرا پیٹ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اے آدمی، تو مجھ پر عمدہ عمدہ کھانے کھاتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھا جائیں گے۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، جلد ہی میرے اندر آ کر روئے گا۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، ان قریب تو مجھ میں آ کر غمگین ہوگا۔ اے آدمی، تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں مبتلا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، یہ قبر روزانہ 5 مرتبہ یہ ندا کرتی ہے، بار بار پکارتی ہے۔ ہر ایک نے مرنا ہے، آخر موت ہی ہے، آج ہی سے نہیں بلکہ ابھی سے، اسی وقت سے ہم سب خود بھی قبر کی تیاری کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی قبر کی تیاری کا درس دیں۔ آمین آمین۔ کاش یہ نصیب ہو ہمیں۔ اور قبر کی تیاری میں کیا کرنا ہے، اکرم بھائی میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ٹاپک بہت زبردست ہے، اور ایک ہمیں درس ملتا ہے کہ واقعی ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو قبر کی تیاری کے لیے ہم کیا کریں، کون سے اعمال کریں، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ابھی دیکھیں نا جو موجودہ حالات ہیں، یعنی یقین مانیں، یعنی ایک میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ ایک ایسی حقیقت ہے اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ جی بالکل، یعنی بالکل واضح سی بات ہے، مطلب کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ کئی چیزوں کا لوگ انکار کرتے ہیں، یہ چیز ایسی ہے کہ اس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ گھروں کے اندر جنازے اٹھ رہے ہیں، کسی کے والد کا کوئی جنازہ اٹھا رہا ہے، کسی کے بچے کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کسی کی بیوی کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی بہنوں کا جنازہ اٹھا رہا ہے، رشتہ دار پڑوسی دنیا سے لوگ اٹھ رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی جو زندگی جینے کا انداز ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ ایک طرف یقین بھی ہے کہ مرنا ہے، اور ایک طرف اگر حقیقت میں لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں، لوگوں کی زندگی کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے زندگی کو دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ مرنا ہی نہیں ہے۔ پلاننگ کر رکھی ہے بھائی مجھے 2050 میں وہاں تک پہنچنا ہے۔ ارے 2050 میں آپ زندہ بھی رہیں گے؟ 2060 میں مجھے اپنے کاروبار کو وہاں تک لے کر جانا ہے، میں اتنا بڑا امیر آدمی بن جاؤں گا 2060۔ تو 2060 دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے، کئی سارے ایسے آپ بھی دیکھیں نا، کئی سارے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے رمضان میں آپ کے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اگلے سال میرے ساتھ رمضان میں ہوگا نہیں ہوگا، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن بس وقت پورا ہوا وہ چلے گئے۔ تو ایسی حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو کیا ایسے اعمال کریں، ہمیں کس طرح اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے؟ ماشاء اللہ الکریم، بہت ساری گفتگو ہوئی قبر کے حوالے سے۔ قبر کی تیاری کس طرح کریں؟ قبر میں نا علی بھائی کوئی مال و دولت کام نہیں آئے گی، صحیح۔ قبر میں کام آئیں گی نیکیاں۔ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ بندے کی قبر میں اگر مثال کے طور پر عذاب سر کی جانب سے آیا، نماز آڑے آ جائے گی، بائیں جانب سے آیا تو زکوٰۃ آڑے آ جائے گی، اگر بندے نے اسی طرح جو ہے اور کسی جانب سے آیا تو روزہ آڑے آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں نیکیاں کی ہوں گی نا، مال و دولت بہت سارا جمع کر لیا ہم نے، ہم اپنی بیوی بچوں کے پالنے کے چکر میں نمازیں قضا کرتے رہے، ان کے لیے کمانے کے چکر میں روزے قضا کرتے رہے، نمازیں قضا کرتے رہے، اور یہ گناہ کا گٹھرا اپنے سر پر بڑا کر لیا، ایک دم سر پر سوار کر لیا نا، اب یہی لے کر اگر ہم قبر میں چلے گئے تو گناہ یہ سانپ بچھو کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے، اور سانپ بچھو بندے کو دیکھنے سے ڈر لگتا ہے، اگر وہی گال پر چلے، وہی بندے کے جسم پر چلے اور کاٹ کاٹ کر برا حال کر دے، کیا حال ہوگا نا۔ تو ابھی چونکہ الحمدللہ الکریم رمضان آیا ہے،
رمضان المبارک میں لاکھوں لاکھ بلکہ کروڑوں لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اب یہ رمضان آیا اور ہم اس رمضان المبارک کو بھی غفلت میں گزار دیں، رمضان کو بھی نیکیوں سے دور رہ کر گزار دیں، اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو پھر تو ہم یہ سمجھے کہ بیکار ہے نا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کرا سکا تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک میں کروڑوں کروڑ لوگ جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں، تو کروڑوں کروڑ لوگ جو بخشش کا پروانہ پا رہے ہیں، مغفرت پا رہے ہیں، اور ہم سوتے سوتے رمضان گزار دیں۔ تو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے ناظرین کے پاس ہے، FGN چینل دیکھتے رہے، اسی طرح ایک شیڈول بنائے باقاعدہ۔ شیڈول کیا بنانا ہے ہم نے رمضان میں بس یہ ضرورتاً سونا ہے، باقی سونے کے لیے رمضان نہیں آیا، یہ بخشوانے کے لیے آیا، اللہ کا مہمان ہے، تو اس میں ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ راتوں میں تراویح کے بعد پھر کھڑے ہو جائے اور نوافل پڑھے، قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ پڑھے، اسی طرح تلاوت قرآن کرے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کے متعلق آتا ہے کہ کئی بزرگان دین اس طرح کے کہ دن میں ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، رات میں ایک، یعنی دن میں ایک ختم کیا کرتے، رات میں ایک ختم کر لیا کرتے۔ اے کاش اے کاش اے کاش کاش ہم رمضان میں کم از کم تین نہیں تو کم از کم ایک ختم قرآن کر لیں۔ اسی طرح ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھے، زیادہ سے زیادہ ہماری جو قضا نماز ہے وہ پڑھ لیں۔ ظاہر قضا نمازیں توبہ سے معاف تو ہوتی نہیں ہیں، بندہ توبہ کر لے اور اس کو نہ پڑھے تو وہ ایسا نہیں اس کو وبال ختم ہو گیا، وہ پڑھے اور اس کے بعد توبہ کر لے تو اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ اگر نہیں دی تو زکوٰۃ ادا کر دے، جو بھی اس طرح کے معاملات ہیں وہ ادا کر، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں بخش دے گا۔ کروڑوں کروڑ لوگ بخش رہے ہیں، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاتھ اٹھا لیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگے اور رب کی رحمت سے حصہ پائیں۔ تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، تو ہم کہیں لبیک یا ربی میں حاضر ہوں، مجھے بخش دے، مغفرت کر، اور اپنی پریشانیاں مصیبتیں بھی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھے۔ انشاءاللہ پریشانیاں بھی دور کرنے والا رب تبارک و تعالیٰ وہ دور کر دے گا، مصیبتیں بھی دور کر دے گا، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف بھی فرمائے گا، مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے بس رمضان اچھے سے گزار لیں۔ آمین آمین آمین۔ ایک کاش کہ ہم اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب ہو اور ہم اس طرف بڑھیں، اور اللہ کرے کہ ہم بخشے جائیں، اور جب قبر میں جائیں ایک کاش ایسا کرم ہو جائے نا کہ قبر میں جائیں تو نور مصطفیٰ سے ہماری قبر ہی پر نور ہو جائے، ہے نا، نبی پاک کا دیدار نصیب ہو، اور نبی پاک فرماتے ہیں یہ میرا غلام ہے، فرشتوں اس سے کیوں پوچھ گچھ کرتے ہو، اس سے کیوں سوالات کرتے ہو، یہ میرا غلام ہے، اسے چھوڑ دو، اور ایک کاش کہ ایسا ہو جائے۔ علی بھائی نا، میں ایک دو لوگوں کو میں ایسے جانتا ہوں، اللہ ہمیں بھی صدقہ عطا کرے نا، وہ رات میں قبرستان جاتے ہیں، وہ ہمیں کون جا سکتا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ قبر میں ہمیشہ رہنا ہے نا، مطلب قبر میں قیامت تک جب تک اٹھائے نہیں جاتے تب تک اس میں رہنا ہوگا مرنے کے بعد، تو ہم قبرستان میں رات میں جا کر باقاعدہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ مجھے یہاں پر رہنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم جب تصور کریں گے نا، تصور ایسی چیز ہے کہ بندے کو یقین اور زیادہ آ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ قبر کی تیاری کرنے کی طرف بھی ذہن زیادہ جائے گا، اور ہم نیک عمل کرنے میں انشاءاللہ آگے بڑھ بڑھ کر نیک عمل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے، قبرستانوں کو جایا کریں، اور قبرستان کی حاضری کا جو مقصد بھی عطا صاحب جو بیان کیا گیا، بالکل صحیح کہا اکرم بھائی نے کہ قبرستان بھی جانے کی عادت بنائیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ایک عرض اور کروں گا جی کہ رمضان آیا ہے نا تو چانس کو مس نہ ہونے دیں، اور اگر آپ واقعتاً چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں روزانہ الگ الگ درجے کے اعتبار سے الگ الگ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ فار ایگزامپل 56 نام رسالہ، 72 نیک اعمال مشتمل رسالہ ہوتا ہے، الگ الگ طرح کے رسالے ہوتے ہیں، بلکہ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک ایپ ہے جس کا نام ہے نیکی ٹائم، اس کو بھی وہ انسٹال کر کے اور وہاں بھی اپنے روزانہ جائزے کی ترتیب کر لیں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں نا جیسے کہ بھئی جدول واقعی میں بنے آپ کا، تو کیا کیا چیزیں اس میں ہونی چاہیے، تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک نسخہ عطا فرمایا، اس میں آپ سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیا، کیا آپ نے یہ کیا، کیا آپ نے یہ کیا، تو ظاہر نصیب رمضان کے اس پربہار موقع پر ہم اس کے عامل بن جائیں اور سارے نیک اعمال پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو مجھے امید ہے لائف بھی امپروو کرے گی، ساتھ میں پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ خوب سے خوب تر آپ بن جائیں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین بہت ساری گفتگو ہوئی، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا ذہن بنا ہوگا قبر و آخرت کی تیاری کے حوالے سے۔ رمضان میں تو ایک ماشاءاللہ نیکیوں کا ایک موسم ہوتا ہی ہے، الحمدللہ اپنی بہار ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لوگ مسجد کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاوت قرآن کا معمول ہوتا ہے،
تو اگر اپنی قبر و آخرت سنوارنا چاہتے ہیں تو رمضان میں تو عبادت کرنی ہے، اور یاد رکھیے جس طرح رمضان میں نماز فرض ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے. تو رمضان کے بعد بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ نیکیاں کریں گے، رب کو راضی کریں گے اور اس کی برکتیں حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو اور دیگر تمام اذکار خیر کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے. ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے. رمضان